BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. افغان دارالحکومت کابل میں خودکش حملہ، 2 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک، مزید 10 شدید زخمی. طالبان کا فوری اعلان لا تعلقی. انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی 15% سے بھی کم، لیکن جیلوں میں تعداد 25% سے بھی زیادہ. ذمہ دار کون؟ سماج، سرکار یا خود مسلمان؟ اور خصوصی انٹرویو دیکھیے گا امریکہ کے لیے جان قربان کر دینے والے فوجی کے والد کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب پر وہ کیا سوچتے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق شہر کے مغربی علاقے میں واقع شیعہ مسجد میں یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب شیعہ مسلمان پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین کا چہلم منا رہے تھے. تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں. حکام کے مطابق خودکش حملہ آور پیدل تھا اور اس نے مسجد کے اندر عبادت گزاروں کے درمیان خود کو دھماکے سے اڑایا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جس وقت مسجد کی پہلی منزل پر دھماکہ ہوا تقریباً نماز ختم ہو چکی تھی اور مسجد کے امام دعا پڑھا رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا. BBC پشتو سروس کے نامہ نگار اولیاء اطرافی موقع پر پہنچے. اب تک پولیس کے مطابق 27 آدمی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے. زخمیوں اور ہلاکوں کے درمیان بچے بھی شامل ہیں. حالانکہ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں افغانستان کی شیعہ برادری کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. پیر کو بھی شیعہ مسلک کی مسجد پر خودکش حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دنیا بھر میں شیعہ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین کا چہلم منا رہے تھے. افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے ٹویٹ کر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذہب کے نام پر تقسیم کرنے والوں کی سازش کا شکار نہ ہوں. گزشتہ ماہ بھی کابل میں ایک مزار پر حملے میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے. نصرت جہاں، BBC نیوز. اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر. پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے مدت ملازمت پوری ہونے سے پہلے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. پیر کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا کہ جنرل راحیل شریف نے لاہور سے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. گو حکومت کی جانب سے بڑی فوج کے نئے سربراہ کا نام تاحال سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کی قیاس آرائیاں اب دم توڑ گئی ہیں. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور میں اتوار کی صبح ہونے والے مسافر ٹرین کے حادثے کے بعد امدادی کام بند کر دیا گیا ہے. اس حادثے میں 142 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شمالی خطے کے محکمہ ریل میں تعلقات عامہ کے ایک افسر کے مطابق اب تک 142 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 180 ہے. رومن کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے اعلان کیا ہے کہ وہ رومن کیتھولک پادریوں کو اسقاط حمل کے بڑے گناہ کو معاف کرنے کی اجازت جاری رکھیں گے. اس سے قبل انہوں نے اسقاط حمل کو معاف کرنے کی اجازت صرف 1 سال کے لیے دی تھی، جو کہ گزشتہ اتوار کو ختم ہو گئی. آبادی کے حوالے سے انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد 15% کے قریب ہے، مگر ملک کی جیلوں میں 1/4 مسلمان ہیں. کچھ حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ تعلیم اور مواقع کی کمی کے علاوہ مسلمان سرکاری طور پر بھی تعصب کا شکار ہیں. دیکھیے انڈیا میں مسلمانوں کے حالات پر نامہ نگار مرزا عبدالباقی کے ترتیب دیے ہوئے خصوصی سلسلے کی دوسری کڑی. مسلمانوں کا الزام ہے کہ ان اونچی دیواروں کے پیچھے تعصب کی کچھ داستانیں چھپی ہوئی ہیں. مہاراشٹر میں ہر چوتھا قیدی مسلمان ہیں، لیکن ریاست کی آبادی میں مسلمانوں کا حصہ صرف 11.5% ہے. یہی تصویر کم و بیش پورے ملک میں نظر آتی ہے، اور مسلمان نوجوان مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک منظم سوچ کار فرما ہے. اب جہاں تک باعث کا تعلق ہے تو بہت سے ایسے میٹرز ہیں جس میں کنفیشن اسٹیٹمنٹ کہیں اور کسی اور کا ہے، بٹ کوئی اور پھنس رہا ہے. مالیگاؤں کیس تو سب سے بڑی اگزامپل ہے. 10 سال تک لوگ جیل میں رہتے ہیں، اس کے بعد بے عزت بازت بری ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو بڑی بڑی سزائیں سنا دی جاتی ہے. جیسے ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے اگر چوری کی سزا کچھ کم ہے، لیکن ان کو چونکہ اب وہ مسلمان ہیں تعصبی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو ایک لمبے وقفے کے لیے اس چیز کے لیے سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے.
इंडिया में सन 2014 के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 26% कैदी मुसलमान हैं, जिनमें से 75% से ज़्यादा पर अभी मुकदमा जारी है। मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी रियासतों में ये तनासुब कहीं ज़्यादा है। नौजवानों का ख्याल है कि इस सूरत हाल में गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की कमी भी एक अहम किरदार अदा करती है। हमारे मुसलमान तालीम की तरफ ध्यान नहीं देते, बहुत लापरवाही बरतते। जो दिन उनके लिए उतारा गया है, जिसमें सही रास्ते बताए गए, उस रास्ते को छोड़कर हम भटक चुके हैं। और ना सिर्फ हुकूमत, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि दूसरे जो कौम के लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा ऊपर दिखाने के लिए भी मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मीडिया भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ज़रूरत पुलिस में अक़लियतों की नुमाइंदगी बढ़ाने की है। सिर्फ मामला एम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी का नहीं है, वो एक मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन शायद बायस का एलिमेंट को भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा और उसके लिए इस दिशा में देखना पड़ेगा कि पुलिस फोर्स कितनी डाइवर्स है। अगर पुलिस फोर्स में डाइवर्सिटी आ जाती है और उसमें हर कम्युनिटी के लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ जाता है, तब शायद ये बायस का एलिमेंट कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस में मुसलमानों का तनासुब सिर्फ 4% है, जो कि मुल्क में उनकी आबादी के तनासुब से बहुत कम है। तवाज़ुन का हदफ हासिल करने के लिए मंजिल अभी दूर है और तब तक अदालतों के चक्कर लगते रहेंगे। मिर्ज़ा अब्दुल बाकी, BBC न्यूज़, मुंबई। इंडिया में अक़लियतों के साथ सिक्योरिटी इदारों की बदसलूकी के इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों में सफ़े अव्वल पर जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा सेठी का नाम आता है, जो इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सेठी, सरबीन में खुशामदीद। इंडिया की जेलों में मुसलमानों की जो ये गैर मुतनासिब या डिसप्रपोर्शनेट तादाद है, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? कुछ मुसलमान तो ज़ाहिर तासुब का या प्रेजुडिस का इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि जो कम्युनिटीज़ ज़्यादा मुफलिसी और गुर्बत की शिकार होंगी तो कानून की मार सबसे ज़्यादा उन्हीं पर पड़ेगी। तो गरीब होने की वजह से बेल ना करा पाना और वकील ना हायर कर पाना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। दूसरी चीज़ जो है वो प्रेजुडिस। ये बात सही है कि इस देश में बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है और ख़ास करके हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जो पुलिस है उसमें ये काफ़ी देखने को मिला है और हम लोगों ने जो पीछे काफ़ी स्टडीज़ भी की हैं। लेकिन आप देखें कि हर तरह के मामलों में, खाली ये जो जेलें अगर भरी हुई हैं तो सिर्फ ये टेररिज्म के मामले नहीं हैं, ये ऑर्डिनरी क्राइम्स, पेटी क्राइम्स, जेब कतरी, चोरी चकारी, सब चीज़ों के इस तरह के मामले हैं। तो जो गरीब है सबसे, जो सबसे ज़्यादा दबा कुचला है, जो कम्युनिटीज़ जो सबसे ज़्यादा दबी कुचली हैं, उनकी संख्या पाएंगे कि वो ज़्यादा होंगी जेलों में। तो एक कारण, पहला कारण ये है। दूसरा प्रेजुडिस, आप सही कह रही हैं कि प्रेजुडिस दूसरा कारण है और ये हम अगेन सारे मामलों में देखते हैं, लेकिन खास करके जो टेररिज्म के मामले हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा साफ नज़र आता है। अच्छा, अगर प्रेजुडिस भी है और ये दूसरी वजूहात भी हैं जिनकी आपने निशानदेही की, तो क्या मुल्क में इसके ख़िलाफ़ या इस पर कोई मौसर इफ़ेक्टिव रद्द-ए-अमल या रिएक्शन सामने आया है? कोई मजबूत आवाज़ उठी है सिविल सोसाइटी की तरफ से इसके ख़िलाफ़? नहीं, इस पे स्कैटर्ड टाइप का रिस्पांस तो एक रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी ये जिस तरह का जो ये डेटा हमारे सामने आया है, ये डेटा एक्चुअली कई साल पहले तक हमें मिलता भी नहीं था। आपको याद होगा कि जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी तो उसमें जेलों में मुसलमानों की संख्या का सवाल नहीं लाया गया था। उसको लेकर के काफ़ी बहस हुई थी और वो अखबारों में चर्चा का विषय बना था, लेकिन उसको उसमें नहीं डाला गया था सच्चर कमेटी रिपोर्ट में। तो ये बहुत ही नया एक सिलसिला है जो कि हमारे सामने, जेलों का डेटा हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है। जो अगर एनेक्डोटल एविडेंस हम देखें और जो सिविल सोसाइटी के रिपोर्ट्स या और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो देखें, तो ये मतलब पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही होता होगा। तो ऐसा कोई कंसर्टेड रिस्पांस तो नहीं है, लेकिन अलग अलग संगठन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का खुद जो जामिया टीचर्स सॉलिडारिटी एसोसिएशन है, वो लगातार कई साल से, हमारा फोकस चूंकि सिर्फ टेररिज्म के मामलों में, डॉक्टर सेठी, मैं आपसे यहाँ खास में एक और सवाल आपसे यहाँ ये पूछना चाह रही थी कि क्या खुद मुसलमान इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर उन्हें इन हालात का सामना है तो क्या तालीम, आगही, बेदारी, इस तरह की कोई कोशिश हो रही है? मुख्तसरन हमें बताइए।
نہیں یہ سب کوششیں تو جاری ہیں، لیکن صرف اس سے نہیں، مطلب کیونکہ آپ کو اسٹیٹ کا رسپانس بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیٹ کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے. وہ کیونکہ خالی کمیونٹی میں پرابلم ہے یہ اس وجہ سے نہیں، لیکن اسٹیٹ کا جو بائسز کی اگر بات ہم کریں تو اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل کیسے بنایا جا سکے، آئی تھنک ضرورت وہاں پہ یہ سب تو چل ہی رہا ہے. تعلیم کیسے دی جائے اور کس طرح سے ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ کام کیا جائے، یہ سب چل رہا ہے، لیکن اسٹیٹ کو کیسے اکاؤنٹیبل بنایا جائے. دلی سے ڈاکٹر منیشا سیٹھی ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ عراق میں مارے جانے والے امریکی فوجی کے والد خضر خان ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد کیا کہتے ہیں، اور BBC کے 100 ویمن یا 100 خواتین سیزن میں اس بار کیا کچھ کیا جا رہا ہے. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. عراق میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کیپٹن ہمایوں خان کے پاکستانی نژاد والد خضر خان امریکی صدارتی الیکشن میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلمانوں کے بارے میں متنازع بیانات کے بعد منظر عام پر آئے تھے. انہوں نے ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام سے لا علم ہیں اور قربانی کا مطلب نہیں جانتے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد BBC کے نامہ نگار علیم مقبول نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہے. دیکھیے، ہمیں انتہائی مایوسی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انتہائی امید ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہماری قوم، جتنے بھی امیگرنٹس ہیں، جتنے بھی مسلمز ہیں، باقی امیگرنٹ کمیونٹی جو ہے وہ متحد ہوگی، وہ آرگنائز ہوگی، وہ اس ملک کے سیاسی پروسیس میں، پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. اس میں وہ باقاعدہ نہ صرف الیکشن کے دن ووٹ ڈالنا صرف پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، اس قوم میں اپنے نام کو، اپنی قومیت کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح سے باقی قوموں نے کیا ہے، جوئش کمیونٹی نے کیا ہے، اٹالین امریکنز نے کیا ہے، آئرش امریکنز نے کیا ہے، ہسپینک امریکنز کر رہے ہیں، اسی طرح سے مسلم امریکن امیگرنٹس اور باقی امیگرنٹس کو کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آرگنائز رکھیں، پورا سال آرگنائز رکھیں اور اس میں حصہ لیتے رہیں پولیٹیکل پروسیس میں. امیدوار بنیں، نہ صرف ووٹ ڈالنا بلکہ امیدوار بنیں. جس کمیونٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں امیدوار بنیں اور الیکشن میں کھڑے ہوں. لیکن تارکین وطن کی بڑی تعداد یا تو پریشان ہے یا خوفزدہ ہے، اور تو اور یہاں وزٹ کرنے والے بھی تو خوفزدہ ہیں نا. یہ دراصل اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی بیان دیے گئے پورے الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس قسم کے، تو یہ ڈر جو لوگوں کے اور جو جھجک ہے، میں اسے ڈر کہتے ہوئے جھجکتا ہوں کیونکہ یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹس دی گئیں اس قسم کی جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امریکہ جانا ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی قانون نہیں بدلا ہے ابھی تک. دوسری بات جو ہے وہ لوگوں کا ری ایکشن جو ہے، وہ بعض اوقات لوگوں کا ری ایکشن اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ گھبراتے ہیں. ہمیں اپنے خود پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنی شخصیت پر، اپنے مذہب پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے پہننے پر، اپنی گفتگو پر. جب آپ اعتماد سے کھڑے ہوں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اعتماد کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایسے افراد کو اپنی کیبنٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے جن کے بارے میں پہلے ہی سے لوگوں کو ایسے خدشات تھے. ایسے ادارے جو اسلام مخالف خیالات رکھنے والے لوگوں اور مذہبی منافرت پر مبنی جرائم کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اب تو خدشات حقیقت بنتے جا رہے ہیں، تو لوگ کیسے پریشان نہ ہوں؟ I agree and I fully مجھے علم ہے ان واقعات کا، پوری طرح سے علم ہے ان حادثوں کا، اور اس فکر کا مجھے پوری طرح سے احساس ہے اور میری ہمدردی ہے اس فکر کے ساتھ. ہمارے پاس دو چوائسز ہیں کہ ہم اتنے فکر مند ہو جائیں کہ ہم پیرالائز ہو کے بیٹھ جائیں، ہم اتنے فکر مند ہوں کہ ہم اور زیادہ ایکٹیو ہو کے ان تمام چیزوں کو کنڈیم کریں اور اپنی کمیونٹی کو اس طرح سے متحد کریں کہ کسی کو اتنی ہمت نہ ہو.
آپ تو اپنی جدوجہد کو کافی وقت دے رہے ہیں، لیکن آپ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے نفرت پر مبنی تنقید بھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ان معاملات میں دخل اندازی کرنا؟ دیکھیے، انہیں میرا جواب یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ دیکھیے، میں اپنے حقوق کو پوری طرح سے سمجھتا ہوں۔ میں اس ملک کا ایک برابر کا سٹیزن ہوں۔ میرے تمام وہی اختیارات، میرے تمام وہی حقوق ہیں جو اس ملک کے صدر کے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں۔ تو کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا حق نہیں بنتا۔ خاموشی سے اعتراض کر سکتے ہیں آپ، بآواز بلند اعتراض کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت بھی وہی میسج تھا، اب بھی یہی میسج ہے کہ اگر وہ اعتماد بحال کرنا چاہتا ہے اس ملک میں، اس ملک کے لوگوں میں، تو اس کو بعض اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ وہ جو تقاریر اس نے کی الیکشن کے دوران، ان کو اسے بدلنا پڑے گا۔ اب جب آپ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تمام قوم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خضر خان سے علیم مقبول نے بات کی۔ آج سے بی بی سی کے 100 ویمن یا 100 خواتین نامی سیزن کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ 2016 خواتین کے لیے ایک بہت اچھا سال تھا یا نہیں؟ اب سے صرف کچھ ماہ پہلے ایسا لگتا تھا کہ خواتین عالمی سطح پر سبقت حاصل کر رہی ہیں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اور یہ سال وہ سال بھی تھا جب کسی ایک عورت کو بھی نوبیل انعام نہیں ملا۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں خواتین کو درپیش چیلنجز شدید اور وسیع ہیں، اور دنیا بھر میں بڑھتی کشیدگی، جنگوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے ان میں اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 2016 میں یہ بھی ثابت ہوا کہ قطع نظر اس کے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، خواتین کو آج بھی کسی نہ کسی حد تک صنفی برابری حاصل نہیں ہے، لیکن اب اس کے خلاف بھی آواز اٹھ رہی ہے۔ اس سال بی بی سی کے سلسلے 100 ویمن میں ہم آپ تک عورتوں کی ہمت، جرأت، نظام کے خلاف آواز اٹھانے اور آج کی ڈیجیٹل دنیا میں صنفی امتیاز کی کہانیاں لے کر آئیں گے۔ اس سب کے علاوہ آپ کا تعارف دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی ایسی 100 خواتین سے بھی کروائیں گے جو مشکلات کے باوجود تبدیلی اور بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آپ بھی اس سلسلے کو فالو کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس سیزن کا حصہ بن سکتے ہیں ٹویٹر پر #100 women کا استعمال کر کے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے۔